إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یہاں خاص طور پر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر سورہ میں جو ہے وہ معاشرتی کچھ مینرز ہمیں سکھائے ہیں، یہاں پر مجلس کے آداب کا ذکر ہے. اور بالخصوص ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والے لوگوں کو جگہ دیں اور حتی الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں گے. خاص طور پر جب فرشی مجلس ہوتی ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، تو اس میں پھر اس طرح سے جگہ بن جاتی ہے. جو کرسیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجلس چاہے تعلیمی ہو یا کوئی شادی وغیرہ کی تقریبات ہوں تو یوزلی لوگ جو ہیں وہ دو کرسیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اپنے پسندیدہ کسی اپنے دوست یا اپنی رشتہ دار کے انتظار میں وہ اس کو کیپچر کر کے آلریڈی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو معاشرتی فائدہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر اپنے ساتھ اپنی مخصوص سہیلی کو ہی بٹھانا چاہیں گی تو آپ کا تعارف اور آپ کی دوستی جو ہے وہ صرف اسی ایک مخصوص شخصیت تک رہے گی. لیکن اگر آپ دیگر خواتین کو بھی اپنے قریب آنے کی جگہ دیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا سوشلی انٹریکشن بڑھے گا. جب انٹریکشن بڑھے گا تو بات چیت جب ہوگی تو روابط بڑھیں گے، تو آپ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں گے. تو کتنا زیادہ فائدہ ہے اس ایک چھوٹی سی اس میں. پھر یہ کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تھوڑا سا پریکٹیکلی آبزرویشن میں ہمارے یہ آتا ہے کہ یوزلی اس بات پر بدمزگیاں بھی ہو جاتی ہیں، بحث ہو جاتی ہے. لوگ بعض اوقات تو جہاں تھوڑی سی جہالت ہوتی ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں اس بات پر. تو اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مینر سکھایا کہ جب کوئی آئے تو وہ اس کے لیے جگہ بنا دیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو. تو دونوں طرح سے، نہ تو کسی کو آنے والے کا یہ حق ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے کو زبردستی اٹھائے، نہیں جی یہاں تو میری جگہ تھی اور میں نے بیٹھنا تھا، اور نہ ہی یہ کہ جو پہلے لوگ ہیں وہ دوسرے کو جگہ نہ دیں، بلکہ دل کشادہ رکھنے چاہیے اور جگہ دینی چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھنس جائے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک جگہ بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ہے، مثال کے طور پر واش روم وغیرہ چلا گیا ہے اور اس کی سیٹ خالی ہے، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ نہ لے. مطلب وہ پہلے سے وہاں بیٹھا ہے
تو اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ وہاں پر آ کے دوبارہ بیٹھ جائے. ایسا ہوتا ہے نا، آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کرسی خالی ہے، آپ کسی سیمینار میں جاتے ہیں یا جہاں پر آلریڈی سیٹس کے نمبر الاٹ نہیں ہوئے ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کرسی خالی، آپ بیٹھنے لگتے ہیں تو ساتھ والی آپ کو بتاتی ہیں کہ یہاں پہ وہ بیٹھی ہیں خاتون، تو وہ واش روم گئی ہیں یا کال سننے گئی ہیں باہر. تو آپ کہتے ہیں جی اب تو کرسی خالی ہے تو میں بیٹھ جاؤں گی، مجھے تو خالی کرسی ملی ہے. تو یہ چیز غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا جو ہمیں اس لیول پر جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے. دوسری بات جو اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں، جیسے یہاں مجلس میں کشادگی کی بات کی جا رہی ہے نا، تو مجلس کیا ہوتی ہے؟ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو اگر ہم اپنے گھر کے لیول پر دیکھیں کہ کشادگی دینے کا مطلب، اگر ہم تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں، قطع نظر اس بات سے کہ یہاں پر جو مینر سکھایا جا رہا ہے وہ مجلس ہی کے بارے میں ہے، لیکن ہم اس سے خود سیکھنا چاہ رہے ہیں نا. تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ہمیں سپیس دینی چاہیے، دوسروں کو جگہ دینی چاہیے. جیسے اگر کوئی نئی بچی آپ گھر میں لے کے آتے ہیں، بہو لے کر آتے ہیں، تو آپ اس کو سپیس دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ چاہیں کہ ایک دن میں جو بچی ہے وہ آپ کے گھر کا سارا طور طریقہ سیکھ لے اور 1-1.5 مہینے میں وہ ویسا ہی کرنے لگے جیسے آپ کی اپنی اولاد نے 17، 18، 22، 25 سال میں سیکھا ہے، تو وہ 2 دن میں اس طرح سے آپ کے ساتھ سارا کچھ کرنا شروع کر دے. تو یہ ہوگا نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اسی بات کو لے کر پھر بہت ساری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ناپسندیدگیاں ہوتی ہیں. اگر لڑائی نہیں بھی ہے تو دلوں میں گرہیں پڑنے لگتی ہیں. تو ہمیں کشادگی کرنی ہے، اپنے دل بھی کشادہ کرنی ہے اور گھروں میں بھی کشادگی کرنی ہے. اور پھر آنے والی کو آپ سپیس دیں، اس کو، وہ جس گھر میں آئی ہے اس کو اپنا گھر سمجھ سکے. تو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی گھر کی سیٹنگ میں چینج کرنا چاہتی ہے، کوئی اپنے طریقے کا پکانا چاہتی ہے کچھ اور، تو آپ اس کو سپیس دیں. اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. اصل مسئلہ ہے آخرت کی کامیابی، آخرت میں ہمارا کیا مقام ہوگا. یہ مسئلے نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنے فساد ہوتے ہیں. اسی طرح جو بچی آئی ہے آپ کے پاس یا جو داماد آیا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ سپیس دے. ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے ریلیشنز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنے، ان کے لیے دل کو کھولے، اس میں اپنے لیے جگہ بنائے. تو ریوارڈ کیا ہے پھر؟ ظاہر مشکل ہے اپنے طریقے کو بدلنا، اور اپنی 25 سال ایک آپ گھر چلا رہے ہیں، 25-30 سال سے آپ نے محنت مشقت سے وہ گھر کے ایک طور طریقہ بنایا ہے، اور اس میں پھر آپ کو اس طرح سے مشکل ہوگی اگر آپ نہیں کوئی اس کو فالو کر رہا. تو ریوارڈ بہت بڑا. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تفسحوا، تم کشادگی پیدا کرو، فی المجالسی فافسحوا یفسح اللہ لکم. تو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. تو ہم تو صرف ایک فرد کے لیے کشادگی پیدا کریں نا، یا ایک جس فیملی میں ہم گئے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے دل میں کشادگی پیدا کیا، ان رشتوں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو سلطنت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ لیں کہ فیلڈز ہیں اس معاملے میں کشادگی دینے کے، وہ تو پھر بہت ساری ہیں. ہم تو وہ تھوڑا سا کریں گے، لیکن ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں کشادگی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبتوں میں کشادگی دیں گے. آپ ایک گھر سے جب آپ محبت کریں، یا ایک لڑکی کے لیے جو گھر میں آپ بہو لے کر آئے ہیں، آپ اس سے محبت پیدا کریں، آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے محبتوں کے، خلوص کے، چاہتوں کے. ٹھیک ہے، تو پھر رزق میں برکت، کیونکہ جس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جہاں شوہر اور بیوی میں یا اس طرح سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بد کلامیاں ہوتی ہیں، وہاں سے رحمت دور ہو جاتی ہے. رحمت کے فرشتوں کا کیا کام ہے ایسی جگہ جہاں بد زبانیاں ہو رہی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے مسائل میں کشادگی پیدا کر دیں گے، آپ کے مسائل کے حل آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اول تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صبر اور تحمل کے ساتھ جب آپ سپیس دیتے ہیں نا لوگوں کو، آپ کو لوگوں کی برائیاں کم اور اچھائیاں زیادہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اس میں ان کی اچھائیوں کے اوپر اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا.
مطلب اپنی 20 سالہ 25 سالہ میرڈ لائف کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اگر کسی نے ایک بات مجھے بری کی تو 2 اچھی بھی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیشہ ہی برا رہا ہو آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، مجلس کے آداب میں سے، اور جب آپ سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو آپ میں سے ایمان لاتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم دیے گئے ہیں ان کے اللہ کے نزدیک درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب اچھے سے جانتے ہیں جو آپ عمل کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا اصول ہے مجلس کا کہ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور جیسے پہلے بھی ہم سورہ احزاب میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ نے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کھانا وانا کھا لیا، چلے میٹھا بھی کھا لیا، کھانے کی دعوت پر آپ گئے ہوئے ہیں، اور اب وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. کیونکہ جو خواتین عام طور پہ، مردوں کو عموماً اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ آپ ہی کے گھر کے مرد کہیں گے ایک چائے کی کپ اور ہو جائے، ایک قہوہ کی کپ اور ہو جائے، ابھی گپ شپ چل رہی ہے، ابھی یہ ہو جائے، ابھی وہ ہو جائے. لیکن جو خواتین صبح سے مصروف ہیں اس دعوت کے اہتمام میں، وہ بیچاریاں بہت تھک چکی ہوتی ہیں. دوسروں کے ریسٹ کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پہ یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس کی، تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے. اور حالانکہ پیچھے انٹینشن تو ان کی اچھی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے، ہر وقت ان کے پاس رہنا چاہتے تھے، اور ان سے خود قریب بھی سرگوشیاں کرنا چاہتے تھے، باتیں کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ ان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے تھے، وہ بیک وقت جو تھے ایک ریاست کے سربراہ بھی تھے، پھر ایک سپہ سالار بھی تھے، پھر ایک استاد معلم بھی تھے، پھر اسی طرح وہ شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، اور دوست بھی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اور بھی کام کرنے ہوتے تھے، اپنی ذاتی عبادات بھی تھیں، دن اور رات کی ان کی مصروفیات تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ اگرچہ عقیدتاً آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو بھی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تو نہیں کہیں گے آپ کو کہ اٹھ کے چلے جائیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے بات کہ آپ دیر تک ان کے وہاں پر بیٹھے رہیں. اور اسی سے یہ کامن رول نکلتا ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی بھی مجلس میں جب ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے گھر میں جائیں، کسی ایسی دینی مجلس میں جائیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جن اسکالرز کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ ہوتا ہے، جب ہم ان کی کوئی اسپیچ سنتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں یا اگر دروس میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر ہم پرسنلی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. تو یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور پھر ان کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، پرسنل لائف میں بھی انہوں نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، اپنے اپنے گھر میں بیوی بچے ہیں ان کا کوئی کاروبار ہے، انہوں نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے. تو یوزلی لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے انہیں، اور اگر یہ کسی ٹائم پر ہمیں ریفیوز کرتے ہیں یا ہماری بات نہیں سنتے تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. یہ دیندار ہو کے اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں، یہ تکبر کر رہے ہیں. حالانکہ تکبر نہیں ہوتا، ہمیں خود اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بینگ اے ہیومن بینگ، ان کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں نا، خود ان کی اپنی ذات کا حق ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، پھر اسی طرح ان کی ڈومیسٹک لائف ہے، انہوں نے وہ بھی کرنا ہے، پھر ان کی کاروباری زندگی ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، اس میں وہ آپ کے لمبی لمبی باتیں سوال سن کے ان کے جوابات نہیں دے سکتے. تو یہ رول ہر جگہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بلا وجہ بے وقت جو ہے کسی کے گھر میں جانا، وہاں بیٹھے رہنا، اور کسی بھی مجلس میں بیٹھے رہنا، یا پرسنلی کسی کو بے شک عقیدت اور محبت ہی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے، یہ درست نہیں ہے. جب دوسرے کو آپ کی موجودگی بادر کرنا شروع کر دے تو اس کے کہنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود بخود جو ہے بغیر دل تنگ ہوئے بخوشی برضا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ موسٹلی لوگ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے محفل برخاست، اب آپ
اجازت دیں ہمیں یا کچھ اس طرح کی بات، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیگریڈ کیا گیا ہے، ہمیں ہماری کوئی توہین ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، یہ تمہیں ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ کا حکم مان رہے ہو نا، اللہ کا حکم مان رہے ہو کہ جب محفل برخاست ہونے کا کہا جائے کہ بس دس از اینڈ اور اب آپ اجازت دیجیے، تو پھر کیا ہے، آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ آلدو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ابھی ہم اور بیٹھے، ابھی ہم تھوڑا اور اس چیز کو دیکھیں، تو یا قریب بیٹھیں اس شخصیت کے اور ان سے بات چیت کریں، لیکن آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے وہاں سے، تو فکر نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، بندوں کے سامنے بڑائی اپنی بیان نہیں کرتا، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں گے، آپ ایکسپیرینس کریں گے یہ کہ جہاں آپ جتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شو کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ جذبات جو ہیں وہ عزت کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کی تکریم بڑھتی چلی جاتی ہے لوگوں میں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور ظاہر ہے جیسا جیسا علم ہمیں حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی ویسے پھر اگر علم کے مطابق ہمارا عمل ہوتا ہے تو پھر ہمارے درجات بھی اللہ کے پاس جو ہے اس عمل کے اوپر بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، وہ جب ہم اپنی فیلنگز کو، ایموشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم اٹھ رہے ہیں یا ہم کشادگی پیدا کر رہے ہیں، ہم جگہ دے رہے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنی پسند کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ نہیں دینا نا، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا آپ کی ایفرٹ سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ پھر اس کا ریوارڈ دیں گے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے تھے، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ پرسنلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سنیں، تو اس چیز کو بھی ان کو سکھانے کے لیے مینر کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو صدقہ کا حکم دیا گیا کہ اگر تم نے کوئی پرسنل بات کرنی ہے اور سرگوشی کرنی ہے اور تمہیں اسپیشل ٹائم چاہیے تو تم اس سے پہلے کچھ صدقہ دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ عمل کے اعتبار سے منسوخ ہے، اس کی تلاوت تو ہے لیکن عمل ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب دنیا میں نہیں ہے اور ان سے تخلیہ میں بات بھی نہیں، اور اس کے بعد یہ تبھی منسوخ ہو گئی تھی، آگے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پھر منسوخ ہو گئی تھی آیت۔ یہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور حضرت علی کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ جب یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، تو پھر تھوڑی سی کنورسیشن کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا صدقہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرسنل اس طرح سے بات کرنی تھی تو انہوں نے ہی اس پہ صدقہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے مشکل بات تھی، ایک ہر وقت مطلب کوئی بات کرنا، تو نہیں صدقہ دے سکتے تھے لوگ، تو اس چیز کو پھر وہ زیادہ لوگوں نے کیا نہیں، صرف حضرت علی ہی نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اگر کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ سرگوشی کرنے کے لیے یا اکیلے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، تو ٹھیک ہے تم ایسا نہ کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکے، تو جب مضارع سے پہلے لم آ جاتا ہے تو یہ اس کو ماضی کا معنی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم ایسا نہیں کر سکے۔ ہم اس کا یہ نہیں کرتے نا کہ تم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے تم ایسا نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، فتاب اللہ علیکم۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ماضی کا صیغہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کرنے کا کام یہ ہے جو اصول ہے، اصل ہے دین کی،
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا نہیں دیکھا تم نے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے. یعنی منافقین کو کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ منافقین کو انہوں نے اپنے ساتھ دوست بنایا. اور کس نے؟ یہود اور منافقین کی آپس کی دوستیوں کی بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مدینہ میں کس طرح کے ان کے گٹھ جوڑ موجود تھے. یہاں پر بات ہو رہی ہے منافقین کی. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ وہ ان کے ساتھ. یعنی نہ یہ جو منافقین تھے ان کا طریقہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے تو جب یہ مسلمانوں سے ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب اپنے جیسے شیاطین کے پاس جاتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تمہارے ساتھ ہیں نہ یہ ان کے ساتھ ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ اس کو جانتے ہوتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب. یاد رکھیے جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں پھینکے جائیں گے وہ منافقین جو اس طرح کی حرکات کرتے تھے، یعنی اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور دل میں ان کے کفر ہوتا تھا. تو اعتقادی منافق جو ہیں وہ تو جائیں گے جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں. لیکن ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہیں عملی منافقت میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ یہ جو طرز عمل ہے نا کہ اس کے پاس گئے تو اس کے بن گئے، اس کے پاس گئے تو اس کے بن گئے، اس سے بھی سنی اور پھر ادھر کی ادھر، اور ادھر سے بھی فائدہ اٹھایا اور ادھر سے بھی فائدہ اٹھایا، یہ طرز عمل منافقین کا ہوتا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بڑے ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دنیا میں تو وہ اپنا نام اور مال بنانے کے لیے اس کے لیے وہ دونوں طرف کے لوگوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے قسمیں کھا کے ان کو اپنے ایمان کا اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا ہوتا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کن عذاب دیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ تو ان کے مال ان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں، کیونکہ یوزلی یہ مال اکٹھا کرتے ہیں، اور مال کس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ آبویسلی اپنی نسلوں کے لیے. اولئک اصحاب النار، یہی آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے جیسا کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کوئی کام بن جائے گا. الا انہم ہم الکاذبون، خبردار بے شک وہ وہی جھوٹ بولنے والے ہیں. تو یہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور جس طرح یہ ان کی ایک عادت سی پڑ جاتی نا دنیا میں جھوٹ بول کے اپنی سچائی ثابت کرنے کی اور اپنی ساری اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کی، حالانکہ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جا کے اسی چیز کا پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے ہمیں ایک اور چیز بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا، جو افعال ہوتے ہیں، وہ ہمیں قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے، اسی پر اٹھائے جائیں گے. تو اگر ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں تو ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم قرآن کریم میں بھی ہم نے پڑھا کہ انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے اور میں کوئی نیکی کروں، اور اس وقت اگر ہم نیکی کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے. جیسے اس میں ہم نے پڑھا سورہ قلم میں کہ جب انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ سجدہ کے لیے نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے.
تو اگر ہمیں دنیا میں سجدہ کرنے کی عادت نہیں ہے تو قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا سجدے کا اور سب سجدے میں گر جائیں گے، تو جو دنیا میں اللہ کے فرما بردار نہیں ہوں گے، انہوں نے دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی کمریں جو ہیں وہ تختے کی طرح ہو جائیں گی، لکڑی کی طرح سخت، وہ چاہیں گے بھی تو نہیں جھک پائیں گے. اسی طرح اگر ہم دنیا میں اللہ کے فرما بردار رہے ہیں، دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو قیامت کے دن پھر ہم اسی رویے پر ہوں گے، اور وہاں پر جو ہے اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. آمین. بہرحال کہنے کی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے اعمال کو دنیا میں ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اسی حال پہ اٹھائے جائیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، تو وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار، جو شیطان کے گروہ والے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان ہمیں اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. سب سے پہلے زبان سے بھلاتا ہے. جب ہم زبان سے ذکر کرنا بھولتے ہیں تو دل سے ذکر بھلا دیتا ہے، اور پھر عمل میں تو بھلا ہی دیتا ہے. اور اسی طرح وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. سب بعض اوقات یہ عمل بھلواتا ہے، اور عمل جب انسان عمل میں ذکر بھول جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو پھر دل سے ذکر ختم ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی یاد دل سے جاتی ہے، اور پھر بالآخر وہ جو ایک تسبیح کر بھی رہا ہوتا ہے، کوئی اذکار پڑھ بھی رہا ہوتا ہے صبح شام کے، یا ویسے کچھ اذکار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی پھر اس سے چھٹ جاتے ہیں. تو دونوں طریقے سے شیطان جو ہے جن پر مسلط ہوتا ہے ان کا یہ حال کرتا ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں انسان کے لیے ناکامی ہے. اگر وہ عمل کرتے ہوئے اللہ کو بھولتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے اعمال کرتا چلا جائے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ برا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر توبہ بھی نہیں کر سکے گا. اور پھر شیطان توبہ تبھی کرے گا نا جب اس کو اللہ یاد آئے گا. جب اللہ یاد ہی نہیں، دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، یا زبان پر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، وہ سراسر خسارے میں ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہیں وہ رسوا ہونے والے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور فی الواقع اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور زور آور ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہسٹری اس چیز پر گواہ ہے. جیسے پچھلی اقوام کے ذکر ہم نے پڑھے مختلف صورتوں میں، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقتور سے طاقتور قوم جو ہے اس کو فنا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بچا لیا. خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے بدر سے لے کر فتح مکہ تک کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی. اور فی الوقت دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے علمبردار ہیں، جنہوں نے چیلنجز لیے، تو جو بھی ان کی مخالفت کر رہا ہے، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والوں کو سرخرو کرتے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی. اگر ہم دیکھیں تو کس طرح ان کے اس ملک میں جہاں پر وہ پیدا ہوئے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے اوپر بین کر دیا گیا، ان کے چینل کو بین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ان کو جو ہے وہ اریسٹ وارنٹس ان کے جاری ہیں، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ایک ملک کو توفیق دی، اور انہوں نے وہاں پر ان کو جگہ دی، ان کی فیملی کو جگہ دی، اور وہ وہیں سے اللہ کے دین کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. پولیٹیکل اسائلم غالباً ملیشیا نے ان کو دیے. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بہترین طریقے سے اللہ کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور جس طرح سے درجات ہوتے ہیں اسی طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھی بھیجتے ہیں. تو آزمائشیں بھی آتی ہیں ساتھ ساتھ. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ.
اور دوسری جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کبھی ایسے لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ ان کے سگے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے اہل خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ اور بہترین مثال جو ہے اس کی آپ دیکھیں کہ ہمیں ملتی ہے بدر کے میدان میں، کہ جہاں جو مسلمان تھے کس طرح وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے ہی قریبی رشتہ داروں سے لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو جو ہے وہ قتل کیا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی آمنے سامنے آ گئے تھے، لیکن اللہ کو منظور تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تلوار سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے جو قیدی تھے ان کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پرپوزل دیا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور انہی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں کرایا جائے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی جو تھے ابو عزیر بن عمیر، تو ان کو ایک انصاری باندھ رہے تھے، تو حضرت مصعب نے دیکھ کر کہا کہ ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، کیونکہ وہ فدیہ طلب کیا جانا تھا نا ان کا رہائی کے لیے، تو وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی۔ تو ابو عزیر نے کہا کہ تم بھائی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت مصعب نے فرمایا کہ اس وقت میرے بھائی نہیں ہو، یعنی ایمان جو ہے وہ ان کو زیادہ عزیز تھا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خونی رشتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی ریورٹڈ ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، دین کو قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے جو بھائی ہیں یا اس کے پیرنٹس جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، خواہ بہن بھائی یا ماں باپ جو ہیں وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور ان کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے لفظ آ رہا ہے من حاد اللہ و رسولہ، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ برا کہتے ہیں، یا کوئی جنگ کا سامان پیدا کرتے ہیں یا کوئی سازش کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ تعلق جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ وراثت کا تعلق نہیں رہتا، صرف صلہ رحمی کا ہی تعلق رہتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ داخل کیے جائیں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، گواہ رہو کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے کہ اس کو اللہ کے گروہ کا سمجھا جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ والے ہوں گے، اللہ کے گروہ کے ہوں گے، تو فلاح آپ ہی پائیں گے۔ تو کبھی اس چیز پر دل تنگ نہ ہو کہ جب آپ اللہ کے دین پر آئے اور لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دین پر عمل کرتے ہیں، آپ جب اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، کہ بہت ساری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جو لوگ بہت دنیا دار ہوتے ہیں اور وہ دنیا ہی کو انہوں نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہوتا ہے، تو ان کو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو آپ کی کمپنی ان کو اس طرح مزہ نہیں دیتی۔ بعض خواتین مثال کے طور پر ان کو گاسپس کی عادت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں چھوڑو مت کسی کی بات کرو، اور یہ غیبت ہے اور مجھے نہیں کرنی چغلی، اور چلو کوئی اور اچھی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو عجیب لگتا ہے، وہ ان کا منہ پھیکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایسے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو غم نہ کیجیے، کیونکہ اگر لوگ اللہ کے ذکر سے بور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دوستی کے قابل ہی نہیں تھے۔ جو لوگ اپنے اندر پوٹینشیل رکھتے ہیں اچھائی کی طرف، تو وہ آپ کی دوست ہی رہیں گے۔ آہستہ آہستہ وہ ان باتوں کو، غلطیوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے،
اور وہ آپ کی اور ان کی دوستی اور بھی اچھی ہوتی جائے گی. جو لوگ آپ کو آپ کی دین کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ قبول نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اچھا کریں. بہرحال اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اس کے یہ اب ہمیں اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بالکل نہیں چاہتا اور وہ اس طرف آتا ہی نہیں تو بہرحال دس از گڈ، کیونکہ صحبت الصالحین جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے. جس طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد رہیں گے آپ کے اوپر ان کے امپیکٹس آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں سے ملوائیں، اور انبیاء کی بھی یہی دعا رہی ہے اللہم الحقنا بالصالحین. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.